اہم سرخیاں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے انٹرنیشنل میڈیا آفس کے قیام اور انتظام اور 21ویں ایشین گیمز کی آرگنائزنگ کمیٹی کے قیام کے متعلق 2 امیر فیصلے جاری کیے ہیں۔ میونخ سیکورٹی کانفرنس میں قطر نے کہا ہے کہ اس کی خارجہ پالیسی بات چیت اور پریونٹیو ڈپلومیسی جیسے اصولوں پر قائم ہے۔ ترکی میں تلاش اور بچاؤ کے کام میں شریک قطری دستہ اپنا مشن مکمل کر چکا ہے، جبکہ زلزلے کے جھٹکے آج سعودی عرب اور عمان میں محسوس کیے گئے ہیں۔ اور یوکرین کے مشرقی شہر باخمود کے آس پاس شدید لڑائی ہو رہی ہے اور امریکہ کی نائب صدر نے روس پر انسانیت سوز جرائم کا الزام لگایا ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج بین الاقوامی میڈیا دفتر کے قیام اور اس کے انتظام کے متعلق ایک امیری فیصلہ جاری کیا ہے۔ اسی طرح صاحب سمو امیر نے 21ویں ایشین گیمز دوحہ 2030 کی منتظمہ کمیٹی کی تشکیل اور انتظام کے متعلق ایک امیری فیصلہ جاری کیا۔ ان دونوں فیصلوں پر ان کی تاریخ اجرا سے عمل درآمد ہوگا اور ان کو سرکاری گزٹ میں شائع کیا جائے گا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی سرپرستی میں پرسوں منگل سے دوحہ میں ماحولیاتی تبدیلیاں اور انسانی حقوق کے موضوع پر عالمی کانفرنس ہو رہی ہے۔ اس کانفرنس کا اہتمام قومی کمیٹی برائے انسانی حقوق نے اقوام متحدہ کے افزائشی پروگرام، اقوام متحدہ کے اعلیٰ انسانی حقوق کمیشن، عرب لیگ اور انسانی حقوق کے قومی اداروں کے عالمی اتحاد کے تعاون سے کیا ہے۔ انسانی حقوق کی قومی کمیٹی کی صدر محترمہ مریم بنت عبداللہ العطیہ نے ایک اخباری بیان میں کہا ہے کہ کانفرنس کا مقصد حقوق پر مبنی ماحولیاتی کام کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور قطر اور دیگر شراکت داروں سے تعلق رکھنے والی اچھی سرگرمیوں پر روشنی ڈالنا ہے۔ اسی طرح پوری دنیا میں اور بالخصوص مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں انسانی حقوق پر مبنی ماحولیاتی عمل کو فروغ دینے کے لیے تعاون کو بڑھانے کے وسائل کے بارے میں سفارت پیش کرنا ہے۔ محترمہ مریم بنت عبداللہ العطیہ نے مزید کہا کہ یہ کانفرنس ماحولیاتی تبدیلی اور انسانی حقوق پر پڑنے والے اس کے اثرات کی روک تھام کے لیے جاری بین الاقوامی کوششوں کے ضمن میں منعقد کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی سرپرستی میں کل سے زیورات اور قیمتی گھڑیوں کی نمائش کا 19واں ایڈیشن شروع ہو رہا ہے۔ یہ نمائش دوحہ ایگزیبیشن اینڈ کنونشن سینٹر میں لگائی جا رہی ہے، جس میں دنیا بھر سے 500 سے زیادہ برانڈز شرکت کر رہے ہیں۔ اس سال نمائش 33,000 میٹر مربع سے زیادہ رقبے پر لگائی گئی ہے، جس کے نتیجے میں پارٹیسپینٹس کو زیادہ بہتر انداز میں اپنے آئٹمز پیش کرنے کا موقع ملے گا۔ یہ نمائش 25 فروری 2023 تک جاری رہے گی۔ جرمنی کے جنوبی علاقے باواریا میں میونخ سیکورٹی کانفرنس کا 59واں ایڈیشن جاری ہے اور آج اس کا آخری دن ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کی قیادت میں قطری وفد کانفرنس میں شریک ہے۔ کانفرنس کے دوران عالمی سطح پر سیکورٹی کے حوالے سے درپیش چیلنجوں اور مسائل پر غور کیا جا رہا ہے۔ اس اہم کانفرنس میں قطر کی شرکت عالمی پلیٹ فارموں پر اس کی نمایاں کردار اور اس کی مؤثر موجودگی کا ثبوت ہے۔ قطر نے کہا ہے کہ اس کی خارجہ پالیسی کی بنیاد بات چیت اور پریونٹیو ڈپلومیسی پر قائم ہے۔ کانفرنس کی سائیڈ لائن پر نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے متعدد دوست ملکوں کے وزرائے خارجہ کے ساتھ ملاقاتیں کی اور اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ قابل ذکر ہے کہ قطر کا کردار صرف عالمی پلیٹ فارموں میں شرکت تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ امن ساز ملک ہے اور اس عمل میں بنیادی شریک ہے،
اور سیاسی، سفارتی، امدادی اور انسانی میدانوں میں ثالثی اور پہل کے اعتبار سے اس کے قابل فخر تاریخ ہے۔ ریاست قطر نے ایتھوپیا کے دارالحکومت ادیس ابابا میں افریقی یونین کے ممبر ملکوں کی 36ویں سربراہ کانفرنس میں شرکت کی۔ افریقی سربراہ کانفرنس میں قطر کی شرکت افریقی براعظم کے ساتھ اس کے تعلقات کی غماز ہے، جو تعاون اور بارآور شراکت پر قائم ہے اور تمام شعبوں پر محیط ہے، جن میں سیاسی، معاشی، ترقیاتی اور انسانی تمام شعبے شامل ہیں۔ گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران قطر براعظم افریقہ کے متعدد ملکوں میں ایک اہم پارٹنر کے طور پر موجود ہے اور کبھی تنازعات کے تصفیے کے لیے سفارتکاری اور ثالثی کے ذریعے اور کبھی ترقیاتی اور انسانی کاموں کے ذریعے اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ افریقی براعظم میں سفارتی اور اقتصادی سطح پر قطر کی موجودگی اور اسی طرح اعلیٰ سطحی 2 طرفہ دوروں کی بنیاد پر فریقین کے درمیان مضبوط شراکت قائم ہو چکی ہے اور یہ عرب افریقہ تعلقات کی ایک شاندار مثال ہے۔ لخویہ فورس کے تابع تلاش اور بچاؤ کا کام کرنے والا قطری دستہ ترکی کے زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں اپنا مشن مکمل کر چکا ہے۔ قطری دستہ ضروری آلات کے ساتھ زلزلے کے پہلے دن 6 فروری کو ہی ترکی پہنچ چکا تھا اور مسلسل 2 ہفتے تلاش اور بچاؤ کے کاموں میں مصروف رہا۔ قطری دستے نے متاثرہ علاقوں میں فیلڈ ہاسپٹل لگانے کے علاوہ امدادی ساز و سامان، خیمے اور سردی سے بچنے کے لیے گرم کپڑے اور کمبل وغیرہ بھی پہنچائے۔ ترکی کے جنوبی علاقوں میں آنے والے زلزلے کو 14 دن گزر جانے کے بعد کہرمان مراش اور ہتائی کے علاوہ دیگر تمام مقامات پر تلاش اور بچاؤ کا کام روک دیا گیا ہے۔ یہ 2 صوبے تباہ کن زلزلے سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ کل زلزلے کے 13ویں دن معجزاتی طور پر 3 افراد کو زندہ بچا لیا گیا۔ دریں اثنا ڈاکٹروں کے عالمی رفاہی تنظیم ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز نے اپیل کی ہے کہ شام کے شمالی علاقوں میں انسانی امداد میں فوری طور پر اضافہ کیا جائے۔ اسی دوران میں ترکی نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے وسطی علاقے میں 5.5 ڈگری کا زلزلہ محسوس کیا گیا ہے، جبکہ کہرمان مراش اور غازی انتاب میں 4.3 اور 4.5 ڈگری کی شدت کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ ادھر پڑوسی سعودی عرب کے جنوب مشرقی علاقوں اور سلطنت عمان کی ریاست الرق میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جن کی شدت ریکٹر اسکیل پر 4.1 ریکارڈ کی گئی۔ کسی طرح کے جانی یا مادی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ امریکی وزیر خارجہ جناب اینٹونی بلنکن نے فلسطینی صدر محمود عباس اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو آگاہ کر دیا ہے کہ امریکہ 2 ریاستی حل کی تائید کرتا ہے اور ان تمام پالیسیوں کی مخالفت کرتا ہے جو اس فارمولے کو سبوتاژ کر رہی ہیں۔ اسی طرح امریکہ ایسی تمام ایک طرفہ اقدامات کے بھی خلاف ہے جن سے کشیدگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی دوران میں آج بیت المقدس کے قصبوں اور شہر میں مکمل ہڑتال رہی اور قابض فوج کے جرائم کی مذمت اور مخالفت میں سول نافرمانی کی گئی۔ دوسری جانب یہودی شدت پسند آباد کاروں نے اسرائیلی قابض پولیس کی سخت حفاظت میں آج بھی مسجد اقصی کی بے حرمتی کی۔ ایک دیگر خبر کے مطابق قابض فوج نے آج طولکرم شہر پر دھاوا بول دیا اور فلسطینیوں پر اشک آور گیس کے گولے برسائے اور CCTV کے کیمروں کی ریکارڈنگ پر قبضہ کر لیا۔ شام کے دارالحکومت دمشق کے ایک رہائشی علاقے پر اسرائیل نے میزائل حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 2 خواتین سمیت 15 افراد جاں بحق ہو گئے۔ انسانی حقوق کے نگراں ادارے کے مطابق شامی دارالحکومت میں جاں بحق ہونے والوں کی اب تک کی یہ سب سے بڑی تعداد ہے۔ اس سے قبل شام کی وزارت دفاع نے اعلان کیا تھا کہ ایک فوجی سمیت 5 افراد جاں بحق اور دیگر 15 زخمی ہو گئے ہیں۔
اسرائیل کی میزائل باری میں خاص طور پر دمشق کے جنوب مغربی علاقے میں کفر سوسا کو نشانہ بنایا گیا تھا، جہاں فوجی اور سیکورٹی اداروں کے دفاتر ہیں۔ شمالی کوریا کی جانب سے بیلسٹک میزائل کے تجربے کے ایک دن بعد جنوبی کوریا اور امریکہ نے مشترکہ فضائی مشقیں کی ہیں، جن میں امریکہ کے اسٹریٹجک فائٹرز نے بھی حصہ لیا۔ وائٹ ہاؤس نے شمالی کوریا کی جانب سے کیے گئے میزائل تجربے کی پرزور الفاظ میں مذمت کی اور کہا کہ اس سے کشیدگی میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے اور یہ خطے کے امن و امان کے لیے خطرناک ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ فضائی مشقیں امریکہ کی جانب سے اس امر کا پختہ اظہار ہے کہ وہ جنوبی کوریا کے دفاع کا پابند ہے۔ یوکرین کے مشرقی شہر باخمود کے آس پاس خونریز لڑائی ہو رہی ہے اور روسی دستے مسلسل یوکرین کی دفاعی خطوط کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ روسی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اس نے خارکیو صوبے کے گرین کوویکا نامی شہر پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے۔ ادھر یوکرین کی فوج نے کہا ہے کہ روسی فوج نے ٹیکیبرو اور ڈونیسٹک نامی علاقوں میں میزائل فائر کیے ہیں اور فضائی حملے کیے ہیں، جن میں زیادہ تر حملوں میں بنیادی سول ڈھانچے کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ادھر یورپی کمیشن کی سربراہ اورسالا وون ڈر لائن نے کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ یوکرین کو ضروری ذخیرہ فراہم کیا جائے۔ ادھر چین نے انکشاف کیا ہے کہ وہ یوکرین جنگ کو ختم کرنے کے لیے ایک امن پہل پیش کرنے والا ہے۔ ادھر امریکہ کی نائب صدر محترمہ کملا ہیرس نے روس پر الزام لگایا ہے کہ اس نے یوکرین جنگ کے دوران انسانیت سوز جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ وزارت تجارت و صنعت کے سیکریٹری جناب سلطان بن راشد الخاطر نے ویڈیو کانفرنسنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے خلیجی ملکوں کے وزرائے تجارت اور WTO کی ڈائریکٹر جنرل محترمہ نیگوزی اوکونجو کے درمیان ہونے والی گول میز میٹنگ میں شرکت کی۔ میٹنگ کے دوران تجارت سے متعلقہ اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے انٹرنیشنل میڈیا آفس کے قیام اور انتظام اور 21ویں ایشین گیمز کی آرگنائزنگ کمیٹی کے قیام کے متعلق 2 امیر فیصلے جاری کیے ہیں۔ میونخ سیکورٹی کانفرنس میں قطر نے کہا ہے کہ اس کی خارجہ پالیسی بات چیت اور پریونٹیو ڈپلومیسی جیسے اصولوں پر قائم ہے۔ ترکی میں تلاش اور بچاؤ کے کام میں شریک قطری دستہ اپنا مشن مکمل کر چکا ہے، جبکہ زلزلے کے جھٹکے آج سعودی عرب اور عمان میں محسوس کیے گئے ہیں۔ اور یوکرین کے مشرقی شہر باخمود کے آس پاس شدید لڑائی ہو رہی ہے اور امریکہ کی نائب صدر نے روس پر انسانیت سوز جرائم کا الزام لگایا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ نیوز روم سے نیوز ایڈیٹر عبید طاہر اور اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون ہشام خمیس اور عائشہ مجاہد کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔